بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ الجائزہ یہ رات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور لیلۃ القدر کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات یہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہے عید کی رات، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور جس میں رمضان ختم ہو جاتا ہے مغرب میں، چاند جب نظر آ جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، تو انسان پورے مہینے کی جو محنت ہے جو انسان نے کی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوتا ہے، اللہ کی عبادات کی ہوتی ہیں، ان سب کو انسان جو ضائع کر دیتا ہے اس رات میں، صرف ایک اس رات میں۔ وہ کس طرح بازاروں میں نکل کے بد نظریاں کر کے، ٹھیک ہے، پوری رات جاگ کر اور اپنا وقت ضائع کر کے، حالانکہ جس میں یہ اتنی قیمتی رات ہے، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام اور بخشش کی رات کا نام دیا گیا اس کو۔ جائزہ کہتے ہیں کہ انعام اور بخشش کی رات، یہ بے حد فضیلت اور برکتوں والی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس رات میں قیام کرتے۔ آپ چونکہ اعتکاف فرماتے تھے، اس لیے آپ کا یہ معمول مبارک ہوتا کہ آپ یہ رات بھی مسجد ہی میں قیام فرماتے اور وہیں سے نمازی عید کی ادائیگی کے لیے سیدھا عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ آپ کے اس معمول مبارک کے پیش نظر ہی بعض مالکیہ اعتکاف کی تکمیل کے لیے لیلۃ الجائزہ معتکف میں ہی گزارنے کا ضروری قرار دیتے ہیں، یعنی ایک مسلک مالکیہ اعتکاف کی تکمیل کے لیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس رات کو بھی اعتکاف ہی ہوتا ہے۔ حنفی مسلک کے تو مطابق یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مغرب کی وجہ سے چاند نظر آئے تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، معتکف اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، چاند رات کو بھی آپ اعتکاف میں اور وہیں سے جو ہے آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ پہ جائیں۔ لیکن دیگر ائمہ معتکف کے لیے اس رات کا مسجد میں قیام کرنا اور وہیں سے نماز عید کے لیے روانہ ہونا اور پھر گھر جانا مستحب قرار دیتے ہیں۔ مستحب عمل ہے، کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیلۃ الجائزہ میں قیام کرنا اور عبادت الہی میں مشغول رہنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی راتوں میں رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس انسان کا دل نہیں مرے گا جس نے چاند رات میں، عید کی رات میں جو ہے وہ قیام کیا ہوگا، یعنی اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ حضور کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جس نے یہ 5 راتیں قیام کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 5 راتیں وہ کون سی ہیں؟ ترویہ، عرفہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی راتیں اور شب برات، یہ 5 راتیں۔ 2 تو اس میں سے حج کی راتیں ہوگی نا، 2 عیدین کی راتیں ہوگی اور ایک شب برات کی رات۔ یہ روایت کتاب الترغیب میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس کی ہر گھڑی میں اس قدر افراد کو آزاد کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن میں اتنی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جس قدر اس نے پورے مہینے میں آزاد فرمائے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی فضیلت ہے کہ پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں، ان سب کو اگر ہم جمع کریں تو ایک رات میں اللہ تعالیٰ، یعنی جو چاند رات عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جنت دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالتا ہے جتنا پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے حوالے سے یہ میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا ہوتی ہیں کہ جو کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امت کو اس کی آخری رات میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مزدور جب اپنا عمل مکمل کر لیتا ہے تو اسے پورا اجر دے دیا جاتا ہے، یعنی پورے مہینے کی جو محنت ہے وہ اس رات میں انسان کو ملتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ دوسرے کاموں میں جو ہے اس رات کو ضائع کر دیتے۔ لیلۃ الجائزہ کے یہ وہ فضائل ہیں جو کتاب احادیث میں مذکور ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات اللہ کا دریائے رحمت خوب جوش پر ہوتا ہے اور بے شمار خوش نصیبوں، مغفرت اور بخشش کا ثمر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان مبارک میں صالح اعمال سر انجام دینے والوں کو، یعنی نیک عمل کرنے والوں کو، ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ صرف اس ایک رات کی عبادت کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ کر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن لیلۃ الجائزہ کے دامن میں مغفرت کی نوید ہے۔ یقیناً مغفرت کا درجہ اور مقام عبادتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی باقیوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایک رات عبادت کرنے کے 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اس میں مغفرت کا نہیں ہے، اس میں سے عبادت کا ہے۔ لیکن یہ جو رات ہے، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ تو جس رات میں بخشش ہو رہی ہے، اس رات کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اس لیے جب سیدنا عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ سے کیا دعا مانگوں، چنانچہ
حضرت صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سے معافی طلب کرنا، اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے جنہیں شب قدر کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ گویا شب قدر میں جن دعاؤں کی کثرت کی جاتی ہے، لیلۃ الجائزہ میں وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ مغفرت سے بڑا انعام الہی ہم گناہ گاروں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی ہے، جبکہ لیلۃ الجائزہ معلوم ہے۔ اب وہ 5 راتوں میں سے کون سی کسی کو نہیں پتہ، لیکن لیلۃ الجائزہ کا تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ چاند رات ہوتی ہے۔ لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم لیلۃ الجائزہ کو شاپنگ اور کھیل تماشوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ چاند رات کے نام پر وہ خرافات وجود میں آ چکی ہیں کہ الامان الحفیظ، وہ مزدور کس قدر بد نصیب ہے جس محنت اور مشقت کے بعد مزدوری وصول کرنے کا وقت آئے تو وہ اپنے مالک سے منہ موڑ لے۔ یقیناً یہ بڑی محرومی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور ہی گزاریں اور اس سے مغفرت اور بخشش کا انعام پائیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جو ہے وہ قیام کریں، جس طرح میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ جائیں، یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی وغیرہ مانگ لیں، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور دوسرے سب کے لیے دعا وغیرہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد فجر تک یہ عمل اپنا عبادت کر لیں۔ اس کے فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، فجر نماز پڑھ لیں، تو انسان کو عبادت کا ثواب جو ہے وہ رات کو عبادت کا ثواب جو انسان کو مل جاتا ہے آرام سے۔ تو یہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، احادیث میں بھی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں، اور جتنا ہو سکے رات کو عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، اور جو پورا مہینہ ہم نے جو محنت کی ہے